للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کے بعد شیخ محترم مولانا محمد فیاض العمری حفظہ اللہ تعالیٰ اور آپ تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی توفیق سے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور دین کی بات سیکھنے کے لیے جو ہمارا 15 روزہ صحابہ کی سیرت پر جو مختصر کلاسز ہوتا ہے، اسی کے ایک 11ویں کڑی ہے۔ آج تک 10 کلاسز ہو چکے ہیں، یہ 11واں کلاس ہے، جس میں آج کا جو موضوع ہے ہمارے شیخ جس پر شیخ بات کریں گے وہ ہے حضرت ابو عبیدہ عامر بن ابی الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بات ہوگی۔ تو بلا تاخیر میں شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے علم کی روشنی میں ہم سبھی کو ابو عبیدہ بن عامر بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہمیں بتائیں تاکہ ہم ان سے مستفید ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل إلى آية۔ اللہ کا شکر، اس کا کرم ہے کہ ہم اور آپ پھر ایک بار جو سلسلہ صحابہ کرام کا شروع ہوا ہے اور خصوصاً عشرہ مبشرہ، جس میں آج حضرت ابو عبیدہ عامر ابن عبداللہ الجراح کے تعلق سے ہمیں آج کی بیٹھک میں کچھ باتیں پیش کریں گے۔ صحابہ کرام جو دین کے مینار ہیں، دین کے لیے ستون کی حیثیت رکھتے ہیں اور دین کی بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ یہی وہ صحابہ کرام ہیں جن کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہی وہ صحابہ ہیں جو پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلایا، خصوصاً عشرہ مبشرہ جس میں خلفائے راشدین آتے ہیں اور ان کے علاوہ 6 ہیں، جن میں سے ایک ابو عبیدہ عامر ابن الجراح کے نام سے مشہور ہیں، بلکہ بہت زیادہ ان کا نام ابو عبیدہ بن جراح ہی لوگ کہتے ہیں، جبکہ حقیقی نام ان کا عامر ابن عبداللہ الجراح۔ عبداللہ نام اس لیے نہیں مشہور ہوا کہ اس کی کوئی وجہ رہی ہوگی، بہت سے وجوہات بنائے جاتے ہیں، ہم اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ کو کبھی انا ابن عبد المطلب کہتے تھے کہ میں ابن عبد المطلب یعنی عبد المطلب۔ تو ایسا ہوتا تھا عربوں میں کہ اگر والد کا نام زیادہ مشہور نہ ہو یا بچپن میں انتقال ہو جائے تو ان کی پرورش دادا یا نانا کرتے تھے، تو انہی کے نام کی طرف اپنے نام کو منسوب بھی کرتے تھے۔ بہرکیف زیادہ مشہور ان کا نام ابو عبیدہ۔ ان کی بہت سی فضیلتیں ہیں، ویسے کئی پیڑھی میں آگے چل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنی فہر سے مل جاتے ہیں۔ آپ کی فضیلت میں بہت سے واقعات ہیں، لیکن جو حدیث پہلے ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ ان لکل امت امین، ہر امت کے اندر ایک امانت دار شخص گزرا ہے، اور اس امت کے امانت دار یعنی امین
حضرت ابو عبیدہ الجراح ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب آپ کو ان 10 صحابہ میں سے جو جنت کی خوشخبری ہے اس کے ساتھ ساتھ امین الامہ کا لقب بھی دیا گیا، یعنی امت کے امانت دار۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے امانت دار نہیں تھے۔ اگر ہم کسی کو یہ کہیں کہ بڑے متقی یا بہادر تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے نہیں تھے۔ ساری اچھائیاں سب میں تھیں، ایک ایک کو ایک ایک لقب دیا گیا۔ جیسے ابو بکر صدیق کو صدیق کہا گیا، حضرت عمر کو فاروق کہا گیا، حضرت عثمان کو غنی کہا گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے بہت سے القاب ہیں، لیکن اس میں سے زیادہ مشہور جو ان کا ہوا ابو تراب یا جو ہے اور بھی جو ہے دوسرے بہت سے القاب ان کو جو ہے دیا گیا۔ تو اسی طریقے سے آپ کو اگر امت کا امین کہا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے امین نہیں تھے، وہ سب امین تھے، لیکن یہ چیز آپ کے اندر زیادہ تھی۔ پھر اس کے علاوہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح عشرہ مبشرہ یعنی 10 صحابہ میں جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، تو یہ بھی ان کو حاصل ہے کہ وہ 10 لوگ جو سب سے پہلے ایمان لائے ان 10 میں یہ بھی ایک ہے مکے میں۔ اور یہ بھی ان کے لیے خصوصیت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نام ہاتھ پر جو لوگ ایمان لائے اس میں ان کا بھی نام ہے، اور جو لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر ایمان لائے یہ سب شروع کے لوگ ہیں، اور ان میں سے اکثر جو ہے عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ پھر ان کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ انہوں نے دونوں جگہ ہجرت کی، پہلے حبشہ بعد میں مدینہ منورہ۔ شروع کے دور کے جو حفاظ ہیں ان میں بھی ان کی شمار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے فیملی کے ممبر کی طرح چاہتے تھے، جس طرح فیملی ممبر کو چاہتے ہیں ویسا آپ کو چاہتے تھے۔ بلکہ ایک صحابی دوسرے صحابی سے پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس میں کیا شک کی بات ہے، خلفائے راشدین کو، یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو انہوں نے کہا تو یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زیادہ چاہتے تھے، ان کے علاوہ اور کون ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ چاہتے تھے؟ تب انہوں نے کہا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلفائے راشدین کے بعد سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ آپ تھے۔ اسی طرح نجران سے جو وفد آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، اور جب وہ لوگ جانے لگے تو ان لوگوں نے درخواست کیا کہ کسی ایسے امانت دار کو ہمارے پاس ساتھ بھیجیے جو ہمیں تبلیغ کریں، دعوت سے دین سکھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسے امانت دار کو بھیج رہا ہوں جس کے اوپر امانت ختم ہو گئی ہے، یعنی اتنے زیادہ امین ہیں اور میں ان کو بھیج رہا ہوں۔ وہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ ایک ماہر تیر انداز تھے، ماہر تیر انداز، ساتھ ہی ساتھ ایک بہترین کمانڈر، بہترین فوجی، بہترین جو ہے جنگجو، یہ ساری صفتیں آپ کے اندر تھی۔ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ جنگ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی کے بعد، جب پھر حضرت خالد جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اچانک پیچھے سے حملہ کر دیا اور صحابہ کرام بالکل بیچ میں پڑ گئے، بہت افراتفری کا عالم ہو گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں جو ہے سر میں جنگی لباس پہنتے ہیں خود جس کو کہا جاتا ہے، اس کے کئی کانٹے جو ہے آپ کے سر میں چبھ گئے۔ تو اس کو نکالنے والے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فوراً آگے بڑھے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اس کام میں مدد کرتا ہوں، اور بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ اسی میں آپ کے 2 دانت بھی ٹوٹے۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر سے زیادہ محبت بھی کرتے تھے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی آپ کو بہت چاہتے تھے اور آپ کے زمانے میں وہ ہر جنگ میں شریک رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی شریک رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بار انہوں نے صحابہ کرام کو بلایا اور کہا کہ ہر آدمی اپنی خواہش بیان کرے، کس کو کیا چاہیے۔ کسی صحابی نے کہا کہ ہمارے پاس اتنا سونا ہو اور ہم اس سے آج ہی خرچ کر دیں۔ کسی نے کہا اتنا دینار ہو ہم آج ہی خرچ کر دیں، اتنا مال ہو ہم آج ہی خرچ کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا آپ کی کیا خواہش ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اطراف زیادہ سے زیادہ لوگ حضرت ابو عبیدہ، معاذ بن جبل اور حضرت حذیفہ جیسے لوگ میرے ساتھ رہیں، تاکہ میں ان کے اوپر پورا بھروسہ کروں اور وہ لوگ جیسی میں ذمہ داری ان کو دوں پوری طریقے سے نبھائیں۔ تو گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال، دولت، چاندی، سونے، دینار، درہم سے زیادہ آپ چاہتے تھے کہ حضرت ابو عبیدہ اور معاذ بن جبل اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ ہوں۔ گویا آپ کے پاس ان کی بڑی قدر و قیمت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال ہو گئے، یعنی انتقال کا وقت آیا، یعنی آپ کو فجر کی نماز میں جو آپ کو زخمی کر دیا گیا اور حکیموں نے دیکھ کر کہا کہ اب آپ کی زندگی زیادہ دن نہیں ہے، تو لوگوں نے آپ سے درخواست کیا کہ آپ کسی کو خلیفہ بنا دیں۔ آپ نے کہا کہ میرے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے خلیفہ بنایا، وہ بھی صحیح طریقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، کسی کو خلیفہ نہیں بنائے، وہ بھی صحیح طریقہ۔ لہذا میں وہ کام کروں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیے۔ لیکن اگر آج حضرت ابو عبیدہ رہتے تو میں کمیٹی نہیں بناتا کہ یہ 6 لوگ مل کر جس کو امیر بنائیں گے وہ صحیح، میں حضرت ابو عبیدہ کو امیر بناتا، مسلمانوں کا خلیفہ بناتا۔ گویا آپ کو ان کے اوپر اتنا زیادہ بھروسہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس گئے، جب بیت المقدس فتح ہوا آپ کے زمانے میں، اور وہاں کے عیسائیوں نے کہا کہ آپ اپنے خلیفہ کو بلائیے، ہم ان کے سامنے اگریمنٹ کریں گے اور چابیاں بغیر لڑے ہوئے واپس کر دیں گے۔ اس وقت فوج اور حضرت عمر بن عاص یہ دونوں ہی فوج کے کمانڈر تھے۔ ان دونوں نے خط لکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ واپس آئے، یعنی بیت المقدس آئے۔ سفر بہت لمبا تھا، بہت تکلیف دہ تھا، اور آج کے اگر کہا جائے تو صرف اس ایک واقعے پر پورا درس ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ آپ سب پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، جانتے ہیں کہ واقعہ کیا ہوا تھا، اس لیے میں اسے قطع کرتے ہوئے، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچتے ہیں بیت المقدس تو سارے لوگ آ کے ملے، لیکن آپ پوچھتے ہیں کہ میرا بھائی کہاں ہے، میرا بھائی کہاں ہے؟ لوگ پوچھے کون؟ کہا ابو عبیدہ۔ کہا ہاں وہ بھی آپ سے ملیں گے، آ رہے ہیں۔ تو سارے لوگوں کے جسم پر زرق برق لباس تھے، گھوڑے اچھے تھے، لیکن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بالکل سادگی کے ساتھ اور بالکل معمولی لباس اور معمولی سواری کے ساتھ آپ کے سامنے ملتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ واقعی مجھے یہی گمان تھا کہ سب بدل جائیں گے، لیکن ابو عبیدہ نہیں بدلے۔ یہاں بدلنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کا ایمان بدل گیا تھا یا وہ دنیا کے چاہنے والے بن گئے تھے، بلکہ وہ لوگ کیونکہ ایک ایسی قوم کے سامنے رہ رہے تھے جن کا رکھ رکھاؤ، زیب و زینت، شان دوسروں کے اوپر بڑا مرغوب کرتا تھا، تو اس لیے یہ حضرات بھی اپنا لباس صاف ستھرا کر لیے تھے، ایسی چیزیں نہیں تھی، لہذا کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار اپنے غلام سے کہا کہ لے جاؤ یہ 500 اشرفی کو، اپنے غلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دینار میں سے اتنا لو فلاں کو دے دو، اتنا لو فلاں کو دے دو، اتنا لو فلاں کو دے دو۔ اس طریقے سے اس نے پورا دینار تقسیم کر دیا۔ غلام واپس آیا اور کہا کہ میں نے جب ان کو دینار دیا تو انہوں نے ایسے کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یہی امید تھی اور یہی یقین تھا کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ہی کریں گے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ 500 اشرفی لو، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو دو۔ وہ لے جا کے ان کو دیے، انہوں نے بھی ویسا ہی تقسیم کر دیا۔ پھر انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا، انہوں نے بھی ویسا ہی۔
اور سب کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اسی لیے میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں کہ یہ لوگ سب کچھ ہونے کے باوجود اپنی زندگی ویسا ہی گزارنا چاہتے ہیں جیسا ہم سب کے نبی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا تھا. اسی لیے میں ان کو بہت محبوب رکھتا ہوں, بہت پیارا رکھتا ہوں. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ کئی جنگ میں کمانڈر تھے, کئی جنگ میں فوج کے کمانڈر تھے. یہاں تک کہ بیت المقدس فتح ہوتے وقت آپ ہی کمانڈر تھے اور آپ ہی جو ہے اس وقت لیڈر تھے. حضرت عمر بن حضرت خالد بن ولید بھی تھے اس میں, اور فوج کے ایک حصے کے کمانڈر وہی تھے. وہیں پر حضرت خالد بن ولید کو خط آتا ہے کہ اب خالد بن ولید کمانڈر نہیں رہیں گے بلکہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پوری فوج کے کمانڈر رہیں گے. اب یہ وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لیے بھی اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے لیے بھی بہت مشکل کا وقت تھا. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے جب خط آیا تو آپ نے دیا کہ آپ اب امیر ہیں, آپ پڑھ کر سنائیے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ ہی پڑھ کر سنائیے, آپ ہی بتائیے. حضرت خالد بن ولید کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں, لیکن پھر سن لیجئے کہ دیکھیے اتنے بڑے عہدے سے ان کو ہٹایا جا رہا ہے, اتنے بڑے عہدے سے ان کو ہٹایا جا رہا ہے, لیکن حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں فوج, حالانکہ اگر حضرت خالد بن ولید چاہتے تو پوری فوج ان کے ساتھ آ جاتی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کا حکم ہے, اس لیے میں کل تک بھی امیر المومنین کے لیے نہیں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا اور آئندہ بھی اللہ کے لیے لڑوں گا. آج تک میں جتنی جنگیں لڑا وہ بھی اللہ کے لیے, اور آج میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ماتحت میں جنگ لڑنا اپنے لیے باعث مسرت سمجھتا ہوں. بہرکیف الفاظ کچھ بھی ہوں, میں اس کی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں, لیکن مقصد یہی تھا ان کا. اور آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہیں ہوئی اور برابر اسی طرح اپنی موت تک لڑتے رہے, اور اسی وقت جو ہے پھر اس کے بعد ان کی عمر ہوتی ہے تو مدینہ آنے کے بعد ان کا انتقال ہوتا ہے, حضرت خالد بن ولید کا. کہنے کا مطلب یہ کہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کی بہت احترام کرتے تھے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ سوچ سکتے تھے کہ خلیفہ مجھے جنرل بنا رہے ہیں, فوج کا کمانڈر بنا رہے ہیں, کمانڈر ان چیف بنا رہے ہیں, اب حضرت خالد کی کیا ہے؟ نہیں, کہا نہیں, آپ کو وہی مقام ہے اور وہی سب کچھ ہے. اور اس کے بعد بھی حضرت ابو عبیدہ جب بھی کوئی ایسا وقت آتا تھا حضرت خالد بن ولید سے مشورہ کرتے تھے, کیونکہ حضرت خالد بن ولید بھی ایک بہترین کمانڈر تھے, ایک جنگ کے ماہر, میدان کو کیسے اور دشمن کو کیسے زیر کرنا, یہ بڑی مہارت تھی ان کی. کیونکہ مشہور ہے کہ حضرت خالد بن ولید نہ کفر میں کوئی جنگ ہارے ہیں نہ اسلام میں کوئی جنگ ہارے ہیں. بہرکیف حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار صحابہ کرام سفر میں تھے, جس کی فوج کے کمانڈر یہی تھے. فوج پوری جا رہی تھی, سخت علاقہ تھا, کھانے پینے کی جتنی چیزیں تھی سب ختم ہو گئی. آخر میں جو کھجور تھے ایک ایک دن ایک ایک کھجور پہ گزارا کرنے لگے, وہ بھی ختم ہو گیا. تو سمندر کا علاقہ آیا, سب پریشان ہو گئے. آخر میں دعا کی گئی تو ایک اتنی بڑی مچھلی باہر آئی کہ جس کو 300 صحابہ 18 دن تک کھاتے رہے. بعض روایتوں میں 17, بعض میں 18, بعض میں 19, بار کا جتنا بھی ہو, اتنے دنوں تک 300 صحابہ کرام اس مچھلی کو کھاتے رہے. آخر میں اس کے جو کانٹے تھے اس کو جب اٹھا کر کھڑا کیا گیا اور ایک اونٹ پر آدمی بیٹھ کر اس میں سے گزرنا چاہا تو اس سے بھی بڑے اس کے کانٹوں کے یہ تھے. تو اتنی بڑی مچھلی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے عطا فرمایا تھا. اس فوج کے کمانڈر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ نے یہ سب فضیلتیں سنی. حضرت ایک اور واقعہ ہے جو آج کل ہم اور آپ سن سکتے ہیں. دوسرے لوگ اس کو, جو لوگ حدیثوں پر یا صحابہ کو اعتراض کرتے ہیں, یا آج کل کے ماڈرن لوگ,
ہو سکتا ہے کہ اس پر اعتراض کریں. جنگ احد میں یا جنگ بدر میں آپ کے والد آپ کے سامنے آ گئے تھے اور والد ابھی کفر میں تھے، تو انہوں نے ذرہ برابر بھی جھجک محسوس نہیں کی کیونکہ وہ کفر میں تھے. آج اگر یہ بات کہا جائے تو لوگ کہیں گے ہاں اسلام بڑا روڈ ہے، اسلام بڑا سخت ہے، اسلام میں رشتہ داری نہیں ہے. ایسی بیکار باتیں آج لوگ کرتے ہیں. بھائی ایمان سب سے بڑی چیز ہے اور اسلام اور ایمان کی دفاع سب سے بڑی چیز ہے. ہم آج کل جذبات میں بہہ جاتے ہیں اور غلط تحریکوں، غلط تنظیموں کا محض اس لیے کہ نہیں وہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. یاد رکھیے سب سے پہلے ایمان ہے. اگر ایمان صحیح نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، عمل صحیح نہیں ہے، وہ کتنا ہو اچھے کام کر رہے ہوں، ہمیں کبھی بھی ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دینا. یہ اچھی طرح یاد رکھیے. آج کل بہت سے لوگ آن لائن کی غلط تحریکوں میں بھی کوئی خلافت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس میں اٹھ جاتے ہیں، کوئی کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے تو اس میں ساتھ دینے لگتے ہیں. یہ سب گمراہی ہے. یاد رکھیے ہمیں ہمیشہ حق پر رہنا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے. حق کے لیے ہمارا بھائی، ہمارا رشتہ دار بھی اگر حق کے خلاف ہے تو پھر ہمیں حق کے لیے کھڑے ہونا ہے، باطل کا ساتھ ہرگز نہیں دینا ہے. گرچہ کہ وہ ذاتی طور پر کتنا ہو اچھا انسان ہو، اگر اس کا ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں ہے، ایمان درست نہیں ہے، تو پھر وہ ہمارا یہ نہیں. یہاں رشتہ داری اور یہ اور وہ ایسی کوئی چیز بھی دیکھی نہیں جاتی. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے زیادہ جو واقعات ہیں، ایک تو امانت داری کے، دوسرے بہادری کے، اور تیسری چیز مال صدقہ خیرات کرنے کے. مال صدقہ خیرات کرنے میں یہ بہت آگے تھے. جب بھی کوئی ایسا موقع ملتا اپنی پوری دولت کو خرچ کر دیتے تھے اور اپنی زندگی بہت سادی زندگی رکھتے تھے. بہت ہی سادی، لباس ہو، رہن سہن ہو، کھانا پینا ہو. خاص کر وہی ایک بار رومی لوگ آئے، بہت سے رومی، کیونکہ آپ کا زیادہ جنگ جو ہوا ہے روم کے بارڈر پہ، یعنی شام جسے آج سیریا کہا جاتا ہے. آج کا سیریا تو بہت چھوٹا ہے. آج کے 5 ملک ملا کے اس وقت کا ایک شام تھا، جیسے لبنان، سیریا، فلسطین یعنی بیت المقدس، جارڈن، عمان. یہ سب عمان، الف سے عمان، عین والا عمان نہیں، بلکہ یہ سارا علاقہ ملا کے ایک فلسطین یا شام کہا جاتا تھا. تو اتنے بڑے علاقے پر، اور یہیں سے یہ رومی لوگ تھے وہاں پر زیادہ، تو اکثر ان کی ملاقات رومیوں سے ہوتی تھی. اور روم لوگ اپنے لباس، زرق برق، ایک آدمی چلتا کوئی بڑا تو اس کے آگے پیچھے 10 لوگ. تو ایک بار ایسا ہی اپنا روب ڈالنے کے لیے مسلمانوں پر ملنے کے لیے آئے اسلامی فوج کے کمانڈر سے، اور فوج جو تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ. وہ لوگ سمجھے کہ یہ بھی بڑے روب داب، شان آن، اور ان کا یہ جو دربار ایسا ہوگا ویسا ہوگا. وہ جب آئے تو مسلمانوں سے پوچھے کہ تمہارے کمانڈر کہاں ہیں؟ کہا یہیں ہوں گے کہیں. پھر پوچھا بتاؤ ہمیں ان سے ملنا ہے. تو ان کا خیمہ بتلایا گیا، ٹینٹ. کہا اسی میں ہے، جاؤ. جا کے دیکھتا ہے تو بس زمین پہ بیٹھے ہیں، زمین پہ ہی سب کچھ ہے. وقت پڑتا ہے تو زمین پہ ہی لیٹ جا رہے ہیں. وہ آدمی پریشان ہو گیا کہ وہ فوج جس کا ڈر خوف رومیوں پر، فارسیوں پر، یعنی اس زمانے کے جو فارس تھا، روم تھا، اور یہ دونوں سپر پاور طاقتیں تھیں، جن کے اوپر اتنا ڈر ہو جس کا، اور وہ آدمی اتنی سادگی کے ساتھ. تو یہ سب چیزیں بھی تھی جو اس زمانے میں. دیکھیے دنیا ہمیشہ بھی غیروں کے دماغ میں اسٹیٹس رہا ہے کہ شان، شوکت، مال، دولت، فخر شدہ لباس، فخر کی سواریاں، یہ سب بے ایمانوں کے پاس اسٹیٹس ہوتا ہے. ایمان والوں کے پاس صرف ایمان ہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہوتی ہے. اور ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کا دل اتنا ہی مطمئن ہوتا ہے. اور دل اگر مطمئن ہے نا تو اس کے سامنے کوئی چیز بڑی نہیں ہوتی. ایمان اور عمل بڑا ہوتا ہے. جب دل مطمئن نہ ہو، دل میں اطمینان اور سکون نہ ہو، تو وہ اس سکون کی تلاش میں دولت، مال، لباس، گاڑی، گھر، بنگلہ، عزت، مرتبہ، عہدہ، یہ سب چیزیں تلاش کرتا ہے. اور وہ سوچتا ہے کہ شاید اس کی وجہ سے سکون ملے گا،
اس کی وجہ سے اطمینان ملے گا، ہرگز نہیں ہے۔ اطمینان اللہ کی یاد میں ہے، ایمان کی مضبوطی، عمل کے اخلاص اور عمل کا پکا ہونا، اس میں انسان کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام وہ تھے جو عمل کے اتنے پکے تھے اور عمل میں اتنے جو ہے لگے ہوئے تھے، یقین ان کا اتنا تھا اور ایمان اتنا مضبوط تھا کہ پہاڑ ہل جاتے تھے لیکن ان کا ایمان نہیں ڈگمگاتا تھا۔ بہرکیف ان کے انتقال کا وقت جب آیا، انتقال بھی اس وقت ہوا کہ اس علاقے میں یعنی شام کے علاقے میں طاعون جسے پلیگ کہتے ہیں پھیلا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ بیماری وہاں آئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہانے سے ایک یہ کر کے کہ تم یہاں آ جاؤ، تم سے مشورہ کرنا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سمجھ جاتے ہیں کہ امیر المومنین مجھے اس بیماری سے بچانا چاہ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ بیماری آئی ہے۔ اتنی بڑی شخصیت جن کو اتنا چاہتے تھے، اتنا محبت کرتے تھے، تو انہوں نے خط لکھا کہ تم آ جاؤ، تم سے مشورہ کرنا ہے۔ وہ فوراً خط کا جواب دیتے ہیں، امیر المومنین میں سمجھ گیا کہ آپ کو کیا مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ بیماری ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جہاں بیماری پھیلی ہے وہاں کوئی جائے نہیں، اور جہاں بیماری ہے وہاں سے کوئی آدمی باہر نہیں آئے، اس لیے میں یہ حدیث پہ عمل کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہاں نہیں آنا چاہتے ہو تو کم سے کم اس علاقے میں چلے ہوئے جہاں بیماری نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کا یہی حکم ہے، میں وہیں رہنا چاہتا ہوں۔ آخر اسی بیماری میں جب بیمار میں مبتلا ہو گئے تو اپنے سارے لوگوں کو جمع کیا اور انہوں نے وصیت کی، جس کو حکایت الصحابہ میں اور مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ وہ جو نصیحت تھی، آپ یقین کریں گے کہ اتنی بڑی شخصیت جاتے وقت صحابہ کرام کو جو نصیحت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط رکھو، اپنے عقیدے پہ پابند رہو۔ اللہ کی مدد صرف ایمان پر آتی ہے اور عمل اور اخلاص پہ آتی ہے۔ نماز ہرگز نہ چھوڑو، زکوٰۃ میں سستی نہ کرو، حج عمرے جتنے ہو سکے تم کرو، لیکن رشتہ داروں کا خیال رکھو، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، آخرت کو ہرگز نہ بھولو۔ آخرت ہی ہے جو تمہیں یقین دلائے گی اور اس دنیا کی ٹھاٹھ باٹھ کو، اس دنیا کی حقیقت کو تمہارے اوپر ظاہر کرے گی۔ اس طریقے سے نصیحت کرتے ہیں صحابہ کرام کو، وصیت بھی کرتے ہیں، نصیحت بھی کرتے ہیں، پھر اسی میں ان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے۔ یہ طاعون جو بیماری آئی تھی، بڑے بڑے صحابہ کرام اس میں انتقال کرتے ہیں۔ ان کے جنازے کی نماز حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھاتے ہیں اور بعد میں پھر ان کو بھی وہی بیماری لگتی ہے۔ کافی صحابہ اس بیماری میں انتقال کیے تھے، یعنی شہادت نصیب ہوئی تھی یہ کہیے۔ تو یہ ساری چیزیں تھی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ ان کی بہت سی خصوصیات ہیں کہ سب سے بڑی چیز تو آپ اس امت کے امین، ایک ایک صحابی کو جو ٹائٹل دیا گیا اسی طرح آپ کو امت کا امین بتلایا گیا۔ بہترین تیر انداز، ماہر فوجی، ماہر کمانڈر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اوپر ایمان لانے والے اس 10 لوگوں میں ان کا نمبر آتا ہے، تو عشر مبشرہ میں بھی ہیں اور سب سے پہلے 10 لوگوں میں ایمان لانے والوں میں بھی یہ ہیں۔ پھر دونوں جگہ ہجرت کیے اور خلفائے راشدین کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی آپ کو چاہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تو آپ نے بارہا سنا ہی کہ سب کچھ جو ہے آپ چاہتے تھے کہ ایسے لوگ ہمارے پاس زیادہ ہوں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ رہتے تو میں میرے بعد خلیفہ بنانے کی کمیٹی نہیں بناتا بلکہ انہی کو خلیفہ بنا دیتا۔ بہرکیف یہ چند باتیں ہم نے ان کے تعلق سے سنے، بیان کیا ہم نے، وقت بھی شاید ہو رہا ہے تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ صحابہ کرام ہمارے لیے دین کی بنیاد ہیں، اور خاص کر وہ صحابہ کرام جن کو کہا گیا سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ جو سب سے پہلے ایمان لائے، جو ہجرت کیے ہیں، خواہ وہ مہاجر ہو یا انصار ہو، یا صحابہ بدر ہو، یا جنگ احد میں شریک ہونے والوں ہوں، یا صلح حدیبیہ میں شریک ہونے والوں ہوں،
فتح مکہ میں شریک ہونے والوں، یہ سارے صحابہ کرام دین کے ستون تھے۔ اگر ان کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں ایسی ویسی باتیں بعد کے لوگوں نے لکھی ہیں، کیونکہ سب سے پہلی تاریخ کی کتاب جو لکھی گئی ہے ہسٹری، وہ 400 سال کے بعد، لیکن جو محدثین فضائل صحابہ، مناقب صحابہ جو بیان کیے ہیں وہ دوسری صدی ہجری کا ہے، اور دوسری صدی ہجری میں لکھا گیا ہے، لیکن وہ حدیثیں موجود تھیں، اس کے راوی موجود ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں تاریخ تاریخ، ہسٹری، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، کیا کسی ہسٹری میں کسی نے نقل کرنے والے کی روایت کو نقل کیا کہ انہوں نے کہاں سے لیا؟ ہرگز نہیں دیا ہے۔ لیکن جو احادیث میں، اور سب سے پہلی بات قرآن نے 10 آیتیں صحابہ کرام کی فضیلت میں ہیں۔ خود جو سورہ فتح کی آخری آیت میں نے پڑھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، ہم نے تورات اور انجیل میں بھی صحابہ کرام کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ جیسا کہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے تورات اور انجیل میں ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل، تورات اور انجیل میں بھی کتنے صحابہ کرام کے نام لے کر بھی اور عام طور پہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھی ایسے ہوں گے۔ یہاں تک کہ ہمارے ہندوستان کی کتاب میں کل کی اوتار میں لکھا ہوا ہے، صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے گلے کے 10 ہار ہوں گے، تو اس سے عام لوگ پر کہتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ مراد ہیں، اور ان کی 10,000 کی فوج ہوگی تو کہتے ہیں کہ فتح مکہ میں 10,000 صحابہ کرام تھے، وہ مراد ہیں۔ باہر کہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں ہم اگر غلط کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کرام کی تربیت کی ہے وہ غلط ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ انڈائریکٹ نبی کے اوپر حملہ ہوگا، نبی کی تربیت پر شک کیا جائے گا، اور جو دین کے بنیاد ہیں، فاؤنڈیشن ہے، اگر فاؤنڈیشن ہی غلط ہو گیا تو اوپر کی عمارت کیسے صحیح ہوگی؟ اسی لیے یہ لوگ صحابہ کرام پہ حملہ کرتے ہیں دین کو برباد کرنے کے لیے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام جنہوں نے، تو یہ سورہ فتح کے آخری رکوع میں نے کہا، آخری آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر لہم مغفرۃ و اجرا عظیما کہا ہے، پہلے مغفرت اس کے بعد اجر عظیم کہا ہے، اور دوسری آیت میں لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ اور وہ تو میں نے پہلے بھی کہا کہ صحابہ کرام کی شان میں اب ہمیں اور آپ کو کہنے کے لیے یہی کہا گیا ہے کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ ہم صحابہ کو رضی اللہ عنہ تو کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہمارے دل میں کینہ کپٹ ہوگا تو یہ کیسی بات ہے کہ زبان سے رضی اللہ عنہ کہیں کہ اللہ ان سے راضی اور دل میں کینہ کپٹ ہو؟ یہ بالکل ایک صحابی کے بارے میں ہو یا کتنا ہو صحابی کے بارے میں ہو، ہمارے دلوں میں یہ سب چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں صحابہ کے بارے میں بھی پڑھنا چاہیے، صحابیات کے بارے میں بھی پڑھنا چاہیے۔ ابھی ایک جگہ ایک سلسلہ ہو رہا تھا، صحابہ کرام کا ہی سلسلہ ہو رہا تھا، تو ایک صاحب نے بڑی پیاری بات لکھی کہ میں بھی بہت دنوں تک یہی سمجھتا تھا کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بدل گئے، لیکن جب میں نے ان کی زندگی کو پڑھا تو معلوم یہ ہوا کہ ان کی زندگی ہی آج کے دور میں ہمارے دلوں کو ایمان مضبوط کرتی ہے، ہمیں عمل کی خواہش پیدا کرتی ہے، اور ہمیں دین پر یقین کرنا بھی پیدا کرتا ہے کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیسے کیسے گناہوں میں مبتلا تھے، لیکن ایک اللہ، رسول، کتاب، آخرت کا یقین ہو گیا تو بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ کر بڑی بڑی نیکیوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دیے، اور اس کے لیے نہ جان کی پرواہ، نہ مال کی پرواہ، نہ گھر کی پرواہ، نہ ملک کی پرواہ، بلکہ مکہ جیسے شہر کو ایمان کے لیے چھوڑ کر مدینہ جیسی بستی کو اختیار کر لیے۔ تو پھر ان کے اوپر ہمیں شک کرنا یہ ہمارے ایمان کے خرابی کی دلیل ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے دعا بھی کریں، ان کی زندگی کو ہم اپنے لیے نمونہ بنائیں، کیونکہ یہی وہ راہ ہے، اس سے بہتر راستہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا ترقی کرے گی، آگے دیکھ کر مسلمان کامیاب ہوں گے، پیچھے
یعنی صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ کر ہماری کامیابی ان کی زندگی میں ہے، ان کے طریقے میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا پر کامیابی دی اور اللہ ان سے راضی بھی ہیں، اور یقین ہونا چاہیے کہ قیامت تک پھر ان عشر مبشرہ یا خلفائے راشدین یا اصحاب بدرین یا فتح مکہ میں شریک ہونے والے صحابہ کرام سے بہتر اس زمین پر پھر کوئی نیک لوگ نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب کو بھی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی روشنی میں صحیح ایمان، صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ شیخ نے بڑی مدلل اور بڑی اختصار کے ساتھ ہی ہمارے سامنے حضرت ابو عبیدہ عامر ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جو باتیں تھیں ہمارے سامنے بیان کی ہیں۔ میں دو چیزیں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ شیخ نے آخر میں دو چیزیں بیان کی ہیں۔ ایک تو صحابہ کے عام فضیلت پر، تو ان کی فضیلت کے لیے ایک ہی حدیث کا ایک اثر ہے، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً یا حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کو جب پیدا کیا تو سارے مطلب ازل میں جب انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے تو سب سے بہترین جو دل دیکھا کہ سب سے بہترین اور صاف دل کون لوگ ہیں، تو اس میں سب سے زیادہ بہتر دل یہ نبیوں کا پایا، تو ان کو نبی بنایا۔ اور پھر اس کے بعد دیکھا کہ نبی کے بعد سب سے صاف دل کون لوگ ہیں، تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دل کو پایا، تو اسے اپنے حبیب آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا انہیں۔ تو صحابہ کے لیے یہی کافی ہے فضیلت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ ساتھی ہیں، اور وہ جانثار ساتھی ہیں جنہوں نے اپنے جان و مال اور اولاد سب کو قربان کر دیا۔ اور دوسری فضیلت جو شیخ نے بیچ میں بتلایا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، اور شیخ نے یہ بھی کوٹ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ آج کے زمانے میں لوگ اس کو مطلب جو لوگ عقل وغیرہ سے تولتے ہیں یا بہت سارے انسانیت حقوق انسانی پر رکھتے ہیں میزان پر، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا انکار کریں۔ غزوہ بدر کا وہ واقعہ، تو اس کی تائید اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ہے، سورہ مجادلہ ہے، آیت نمبر 22 ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر آخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، جن کے دل میں ایمان ہے، ان کے وہ لوگ ایسا ہو ہی نہیں سکتے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کریں گے۔ جیسا کہ آج کل کے زمانے میں ہمارے نوجوان دوست لوگ اپنے رواداری میں یا پھر دوسرے میں اپنے دوسرے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مومن کی صفت نہیں بتلائی۔ اس آیت کی تفسیر میں مختصر یہ ہے کہ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت موسیٰ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نازل ہوئی، کیونکہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا کہ شیخ نے بتلایا کہ بدر میں اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا، کہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اگر تم میرے سامنے پڑ جاتے تو میں تم کو نہیں چھوڑتا، تم نے مجھے چھوڑ دیا باپ سمجھ کر، لیکن تم میرے سامنے آ جاتے تو میں تم کو نہیں چھوڑتا، کیونکہ تم میرے بیٹے ضرور ہو لیکن تم نبی اللہ اس کے نبی کے دشمن ہو۔ اور حضرت موسیٰ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عبید بن عمر کو اسی جنگ میں قتل کر دیا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو، بوڑھا باپ 83 سال کے باپ تھے، 80 سال سے اوپر عمر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ وہ بول رہے تھے، چانٹا مارا تھا کہ ہمارے سامنے اب نبی کو برا بھلا بر ہے۔ تو یہ صحابہ اکرام تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تپایا ہے، تب جا کر کے رضی اللہ عنہم رضوانہم اللہ کی رضا کی سرٹیفکیٹ ملی ہے۔ تو یہ صحابہ اکرام تھے، اس لیے ہم لوگ کو ان کو آئیڈیل بنانا ہے۔ ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں شیخ محترم کا اور اب تمام لوگوں کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اسی بہانے جمع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اور جو کچھ بھی ہم لوگ سیکھتے ہیں میرے بھائی، ہم لوگ اس پر عمل بھی کریں، اور صحابہ کے تعلق سے ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اگر کسی کے پاس سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں، 1-2 منٹ کا وقت ہے، نہیں تو پھر مجلس اختتام کا اعلان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ شیخ جواب دیں گے، سوال کوئی کر سکتے ہیں۔